بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عدلیہ کی طرف سے حالیہ دنوں کے دو اہم فیصلے جو دیے گئے فیصلوں نے تحریک انصاف کے لیے بوسٹر کا کردار ادا کیا۔ ویسے تو تحریک انصاف کو ابھی تک الیکشن کا میدان یعنی لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں اور دوسری جماعتوں کے لیے بہت اچھی صورتحال ہے۔ اس کے برعکس پی ٹی آئی کو جلد سے جلوس اور کارننگ میٹنگز کرنا بھی مشکل کا سامنا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے پہلے سائفر سے متعلق جو فیصلہ دیا اور اس نے تحریک انصاف کی قیادت اور ورکرز اور انتخابات سے جڑی امیدوں کو بڑھا دیا۔ حکومت اس فیصلے سے کافی مایوس ہوئی، جبکہ نون لیگز اور پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے نالاں نظر آئیں۔ سائفر کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے چند گھنٹوں بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کیس میں بلے کا نشان واپس لینے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس فیصلے کو عمومی طور پر ایک سخت فیصلے کے طور پر دیکھا گیا اور یہ امید ظاہر کی گئی کہ اعلیٰ عدلیہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ریورس کر دے گی۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے ایسا ہی کیا اور الیکشن کمیشن کے بلے کے نشان کا تحریک انصاف سے واپس لینے کا فیصلہ اڑا کر رکھ دیا اور اس کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا۔ کچھ عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ بلے کا نشان ممکنہ طور پر بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، لیکن جن بنیادوں پر بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لیا گیا اس کی ٹائمنگ اور فیصلے کی نوعیت پر کئی سوال اٹھنے لگے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر تحریک انصاف کے اندر ایک مایوسی ہی پھیلی اور مایوسی کی صورتحال پیدا ہوئی، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دے کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور ورکرز میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ ایک ایسی صورتحال میں جہاں نون لیگ تمام تر ریاستی سہولت کے باوجود میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہی اور شاید یہ امید لگائی بیٹھی ہے کہ اقتدار ان کے بغیر کچھ کیے تحفے کے طور پر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس ملنا اور ان کے کئی ورکرز کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرانا اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی کامیابیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی الیکشن کو 6 ہفتے دور ہیں اور اس دوران دیکھنا یہ کہ تحریک انصاف اپنے آگے والی رکاوٹوں کو کیسے دور کرتی ہے اور نون لیگ پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی سیاسی پوزیشن کی واپسی کے لیے کتنی کتابیں کامیابی سے جو ہیں وہ پھیلا لیتی ہے۔ لیکن عدلیہ کی حالیہ 2 فیصلوں کے بعد تحریک انصاف کے متعلق انتخابات میں جس ممکنہ سرپرائز کی بات کی جا رہی تھی اس میں شاید اضافہ ہوا۔ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی اور تحریک انصاف کی طرف سے 9 مئی کے فوج پر حملوں کے بعد اپنی مقبولیت کے باوجود عمران خان اور تحریک انصاف کو قبولیت نہ کیا اور نہ ہی قبولیت کرنے کا یہ ایک اہم چیلنج سامنے آیا۔ عمران خان کا انتخابات میں حصہ لینا تو اس وقت تک ناممکن نظر آ رہا ہے۔ یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے اگر سپریم کورٹ بانی تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیا یعنی کنوکشن کو ختم کر دے، اور وہ بھی جتنا جلدی ممکن ہو، کیونکہ الیکشن کے شیڈیول کی وجہ سے عمران خان کے پاس اپنی نیلی ختم کروانے کے لیے وقت بھی بہت کم ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے خیال ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہو تو پھر تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر بھی نکلے گا، اور وہ سرپرائز کی بات کی جا رہی ہے جو سرپرائز تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو ضرور دے گی۔ البتہ جس قسم کی لڑائی عمران خان نے مول لی ہے اس کے تناظر میں ایسا ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سرپرائز کے متعلق اتنا یقین ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ قبولیت کے لیے اپنے اختلافات مقتدر سے ٹھیک کرے اور ایسے اقدامات اور بیانات سے اجتناب کرے کہ جس سے فوج مخالف تحریک انصاف کے بیانیہ یا تاثر کو تقویت ملتی ہو۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے اپنے معاملات ٹھیک نہ کیے تو فوج مخالف تاثر کو ختم نہ کیا تو الیکشن سے پہلے سرپرائز کی صورت میں کسی نہ کسی قسم کی صورتحال پیدا ہوگی اور اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔